روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر اگر استعمال کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ آگے میں دیکھیں کوئی بندہ ٹی بی کی مریض ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹیکا لگوانا، رمضان کے اندر اگر ٹیکا لگانا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر اگر استعمال کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ آگے میں دیکھیں کوئی بندہ ٹی بی کی مریض ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹیکا لگوانا، رمضان کے اندر اگر ٹیکا لگانا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی کی رمضان روزے کی حالت میں جمائی آئی تو پھر اس کی کیا حکم ہے؟ پھر جماعت میں تاخیر کرنے کے متعلق اس کی کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں ابھی بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے متعلق کہ ٹوتھ پاؤڈر یا ٹوتھ پیسٹ اگر کسی نے استعمال کیا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا حلق میں اثرات جانے کی شک کی وجہ سے مکروہ ہے۔ یہ مکروہ ہے، ٹوتھ پیسٹ کی یا منجن استعمال کیا، اگر حلق میں ٹوتھ پیسٹ جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا نا۔ اگر شک ہے کہ بھائی ٹوتھ پیسٹ جانے کی شک ہے تو ان صورتوں میں روزہ مکروہ ہے، اور اگر ٹوتھ پیسٹ چلا گیا ہے نا تو پھر کیا ہوگا کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے لیے روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرنا چاہیے، بلکہ صبح صادق سے پہلے ٹوتھ پیسٹ ہو یا منجن وغیرہ ہو اس سے استعمال کر لینا چاہیے، استعمال کر کے صحیح طریقے سے گررہ وغیرہ کر لینا چاہیے۔ یہ ٹوتھ پاؤڈر کی یہ حکم ہے۔ اب میرے دوستو دیکھیں ٹی بی کے متعلق میں نے 2-3 موضوع بتایا، اس کے متعلق 2-3 باتیں یہ ابھی انشاءاللہ تعالی میں جواب دیتا ہوں۔ ٹی بی، اگر ٹی بی کے مریض کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو نا، اور ماہر ڈاکٹر یا حکیم منع کرے کہ روزہ نہ رکھے، جب تندرست ہو جائے، وہ روزہ رکھنے کی قابل ہو جائے تو فوت شدہ روزوں کی قضا کرے، جو روزہ اس کی چھوٹ گیا اس کا روزے کا قضا کرے، اور اگر موت تک صحت کی توقع نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی برابر ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد تندرست ہو جائے تو فدیہ باطل ہو جائے گا، یعنی ٹی بی کی بیماری۔ لیکن اتنا جلدی میرے دوستوں آسانی سے صحیح نہیں ہوتی ہیں، اور بعض وقت میں ٹی بی ایسے مریض ہے کہ بھائی اگر لگ کے علاج کر لیا اور اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے ہوا تو انشاءاللہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وقتی ہے، یہ دائمی بیماری نہیں ہے۔ تو اگر اس نے فدیہ دے دی اور پھر اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تو ان صورتوں میں وہ فدیہ ان کا باطل ہو جائے گا، اور فوت شدہ روزوں کی وہ قضا لازم ہوگی۔ اب میرے دوستو ٹیکا لگانے کے متعلق بات ہے۔ روزے کی حالت میں جسم کی کسی بھی حصے میں ٹیکا لگوانا جائز ہے یا نہیں، اور ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کی کسی بھی حصے میں ٹیکا لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، چاہے میتھی کبال کیوں نہ ہو، یعنی طاقت کی انجیکشن۔ ہاں یہ لگاتار اگر لگاتے رہے جان بوجھ کے رہے سے یہ مکروہ ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، کوئی بھی ٹیکا وہ لگانا اس کے لیے ضروری ہے، تو ان صورتوں میں وہ روزے کی حالت میں ٹیکا لگا سکتے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب میرے دوستوں جمائی کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی جمائی کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ اگر کسی روزہ دار کو جمائی آئی، اس نے جمائی لی، اس دوران اس کی حلق میں پانی کا قطرہ کسی جگہ سے ٹپک کر گرا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جمائی ایسے لیا، شیطان کی کام ہے نا بھائی، جمائی ایسے لی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور کہیں سے پانی ٹپک کے آگے اس کے حلق کے اندر گھس گئے نہ پہنچ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔
ان صورتوں میں، جمائی کی صورت میں۔ اب اس میں دوستو اسی طرح اگر جمائی کی حالت میں بارش کا پانی یا برف کسی کی منہ میں داخل ہوگی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازمی ہوگی، کفارہ نہیں۔ جمائی لیا ہے، بارش کی موسم میں کھڑے ہوئے، بھائی اوپر سے بارش بھی اللہ نے برسا دی، باران رحمت نازل ہو گئے، اور بے روزے کی حالت میں ہے خوب مزہ لینے کے لیے بس چھت کے اوپر جا کے نہانا شروع کر دی۔ جب نہانا شروع کر دی، اب نہاتے نہاتے جو ہے کہ بھائی ادھر سے ژالہ باری بھی ہو رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے جیسے منہ کھلا ہوا ہے، اور جیسے کھلا اوپر سے ژالہ باری یعنی برف کی ٹکڑے آ کے اس کی منہ میں داخل ہو گئی، تو ان صورتوں میں یا پانی کا قطرہ اس کی منہ میں داخل ہو گئے تو اس صورت میں اس کو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازمی ہوگی، کفارہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اب جماعت میں تاخیر، یہ بھی میں نے بتایا کہ جماعت میں تاخیر کرنے کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار رمضان کی حالت میں، کوئی بولتا ہے 20 منٹ، کوئی بولتا ہے آدھا گھنٹہ، کوئی بولتا ہے سو جاؤ پھر نماز پڑھ لو، بھائی جماعت میں شرکت کر لیں۔ قسم بقسم کی باتیں، کوئی کہنے لگتا ہے کہ بھائی کم از کم 20 منٹ تو ہونا چاہیے، کوئی بولتا ہے کہ کم از کم 15 منٹ تو ہو، تو کتنے دیر انتظار کرنا چاہیے میرے دوستوں؟ افطار کے بعد جماعت میں تاخیر ہوتی ہے، یہ عموماً ہر مسجدوں میں امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی افطار کی 10 منٹ بعد جماعت ہوگی، افطار کے 10 منٹ بعد جماعت۔ تو جماعت میں کتنا دیر کرنا جائز ہے؟ جماعت کے اندر افطار کے بعد کتنا دیر کرنا جائز ہے؟ اس میں کچھ حرج نہیں، اطمینان سے روزہ افطار کر کے جماعت شروع کر سکتے ہیں، اور تاخیر کی مقدار اذان کی بعد 5 سے 7 منٹ، نہ اس سے زیادہ نہ کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 10 منٹ تک بھی کر سکتے ہیں اذان کی بات، کیونکہ یہاں افطار کھولنے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، جیسے افطار منہ میں لیا اور لیتے ہی وہ اذان دے دی، تو اس وقت سے لے کے دیکھا جائے تو کم از کم 10 منٹ، اس سے زیادہ انتظار نہ کریں۔